آمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست سننے والے عاشقان رسول، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ بالخصوص میں ہمارے جناب حاجی خالد صاحب اور ان کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے بڑے ہی پیارے بیٹے ولید اتاری بھائی کی شادی خانہ آبادی کی، اور اسی سلسلے میں آج یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، بد نظروں کی بد نظری سے بچائے، اس پورے خاندان کو خوشیاں عطا فرمائے، خوشیوں کو دوام عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ولید یقیناً میرے بھی بیٹے ہی کی طرح ہے، بڑا پیار ہے ہمارا، اللہ ہماری محبتوں کو بھی سلامت رکھے۔ یہاں میں خاندان کے لوگوں سے پہلے کچھ منٹ بات کر لوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب کے لیے جو میرے مدنی پھول ہیں وہ آپ سب کے لیے بھی ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کوئی خوشی کا موقع آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی عطا فرمائے، کوئی نعمت دے، تو عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، فہم کا تقاضا بھی یہی ہے، اور اپنی اس خوشی کو باقی رکھنے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بندہ اس موقع پر خوب اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میرے مولا میری ان خوشیوں کو باقی رکھنا، کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ لیکن نارملی ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کو خوشی ملتی ہے تو اپنی لمٹ سے انسان باہر نکل جاتا ہے، چاہے خوشی ہو چاہے غم۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری ایک باؤنڈری ہے۔ کچھ لوگ غم میں بھی باؤنڈری سے باہر چلے جاتے ہیں، موت بیت ہو جائے کسی کے گھر میں، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بڑا نقصان ہو جائے، تو انسان اول فال بک کے بعض اوقات کفریہ کلمات تک پہنچ جاتا ہے۔ گھر میں میت ہوئی، یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے، بڑی سانحہ ہے، لیکن اول فال بک کر کفر کہہ کر اس سے بڑی مصیبت مول لے لی نا۔ مرنے والا نے واپس نہیں آنا مگر ایمان بھی چلا جاتا ہے لوگوں کا۔ بالکل اسی طرح خوشی کے موقع پر زیادہ کانشیس رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں بعض لوگ کسی کی خوشی دیکھ نہیں پاتے۔ آپ کو کوئی نعمت ملے، آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے عطا ملے تو کچھ لوگ نہیں دیکھ پاتے۔ اچھا، اس میں بھی اچھی انٹینشن والے بھی لوگ ہوتے ہیں، بیڈ انٹینشن والے بھی ہوتے ہیں، اچھی نیت والے بھی ہوتے ہیں، بری نیت والے ہوتے ہیں۔ نظر تو اچھی لوگوں کی بھی لگ سکتی ہے نا، آپ کی کوئی نعمت دیکھی کسی نے اور اس نے دیکھا اور اس کی نظر لگ گئی، یہ بھی حق ہے۔ اور کچھ بری نظر ہوتی ہے جو کسی کو آگے بڑھنا دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ایسے موقع پر یعنی جب جس کو خوشی ملے نا، اس کو زیادہ محتاط ہو جانا چاہیے۔ نعمت ملے زیادہ اٹینشن لینا چاہیے کہ اب مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ کہیں میری یہ نعمت، میری یہ برکت مجھے جو عطا ہوئی ہے اس کو نظر نہ لگ جائے۔ میں خالد بھائی کی یہاں ایک بات کرنا مجھے یاد آ گئی، اور میں ان سے سیکھا ہوں ایک بات، بہت پرانی بات ہے، ان کو شاید یاد نہیں ہوگا، انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی، اور میں نے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں بیان میں یہ بات کہی، کہ انہوں نے مجھے ایک بار بڑی پیاری بات کہی تھی کہ میری ایک عادت ہے کہ جب میں اپنے کسی بچے یا بچی کی شادی کرتا ہوں، ساتھ میں کسی ایک غریب بچی کی بھی شادی کرتا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، تاکہ اللہ نے جو ہمیں مال دیا انشاءاللہ آپ کی خوشی اور بڑھے گی، اس میں اور برکت آئے گی۔ تو میرے بچوں جو بھی بیٹھے ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جن کی ہو رہی ہے، خوشی میں آپے سے باہر نہ ہونا، ایسے کام نہ کرنا جس سے رب ناراض ہو جائے۔ یہ چند دوستوں کی فرمائش ہوتی ہے، چند خاندان والوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ یار خوشی میں یہ بھی نہیں کریں گے۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ میری خوشی ہے اور میں اپنی خوشی کو آگے بھی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا۔
اپنے مالک کو ناراض کر کے آپ کیسے خوشی حاصل کر سکتے ہیں؟ دنیا کا بھی دستور ہے نا، مجھے بتائیے، آپ کو اگر کوئی شخص تحفہ دے، بڑا اچھا سا بڑا لگژری سا گفٹ دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا اس کو ناراض کرتے ہیں؟ دنیا کا دستور ہے آپ شکریہ ادا کریں گے، آپ چاہیں گے وہ ناراض نہ ہو، اتنا بڑا گفٹ دیا، اب کیسے اسے ناراض کروں میں؟ اس لیے تو مجھے اتنی محبت کے ساتھ اتنا پیارا گفٹ دیا ہے اور میں اسے ناراض کر دوں؟ لیکن انفارچونیٹلی شادی جیسی عظیم نعمت، پوچھو ان سے جن کے گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، جوان لڑکے موجود ہیں مگر کچھ نہ کچھ پرابلم کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے۔ اللہ نے لاکھوں کروڑوں میں ہمیں چنا کہ ہمارے گھر میں شادی ہوئی، ہمارے گھر میں خوشی آئی۔ سچ بتاؤ، اس خوشی میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے تھا یا ناراض کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ یہ محفل سجائی بہت اچھی بات ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن میرے بچوں، میرے بھائیوں، شادی کے موقع پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بندہ وہ گناہ کرتا ہے جو پہلے سارا سال کبھی نہیں کیا۔ یعنی اچھے خاصے نیک نمازی، اچھے خاصے مذہبی ذہن رکھنے والے بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کئی بندہ سمجھائے نا کیا کر رہے ہو، تو جواب یہ ملتا ہے یار خوشی میں تو سب چلتا ہے۔ نہیں چلتا، آپ ہی کی خوشی ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ ہی کی خوشی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں اس جذبات میں نہ بہ جایا کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ خاندان خوشیوں بھرا رہے، برکتوں بھرا رہے، نیک اولاد ملے، آگے میاں بیوی میں لڑائی نہ ہو، تو بنیاد اچھی ڈالو۔ اس شادی کے تمام فنکشنز میں، اس شادی کی تمام تقریبات میں اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ اتنی برکتیں ڈال دے گا، اللہ اتنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور یہ چند لوگ اگر کہتے بھی ہیں کہ یار یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، تو نہیں کیا، اللہ کو ناراض کر کے تمہیں راضی نہیں کر سکتا۔ میں رب کا بندہ ہوں، تمہارا نہیں۔ ہمت کرے نا انسان، یہ سٹینڈ لے کہ مجھے میرے رب نے یہ نعمت عطا کی ہے اور میں اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ یقین کریں، میں دیکھیں بعض اوقات والدین بھی مجبور ہو جاتے ہیں نوجوانوں کے ہاتھوں، بچے کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنی شادی میں کرنا ہے، ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ماں باپ کو مجبور نہیں ہونا چاہیے، اور بچوں کو خود سٹینڈ لینا چاہیے کہ اللہ کو ناراض کر کے ہم برکت نہیں پا سکیں گے، کیونکہ برکت دینی اس نے ہے، خوشی دینی اس نے ہے، اولاد دینی اس نے ہے، اور یہ آگے آنے والی نسلوں تک یہ امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس خوشی کو اچھے انداز سے سیلیبریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو زندگی میں یہ بیان کا پہلا مدنی پھول یاد رکھ لیں، غم ہو یا خوشی، پیسہ ملے یا مشکل آئے، دونوں چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اور میرا بیان بھی اسی موضوع پر ہے، تو انسان ایک باؤنڈری جو ہے شریعت کی اس کے اندر رہے، انشاءاللہ مصیبت والا وقت بھی گزر جائے گا، خوشی کو اللہ اور برکت میں مبتلا کر دے گا، اور اس میں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پھر فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور وہ 3 کون ہیں؟ نمبر 1، جو شخص میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ اب ذرا غور کر لیں کہ امت کی پریشانی دور کرنے والا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن رب کریم اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم پریشانی دور کرنے والے ہیں، بدقسمتی سے کچھ لوگ پریشانی کریٹ کرنے والے ہوتے ہیں، ٹینشن دینے والے ہوتے ہیں، ٹینشن دور نہیں کرتے، ان کی ذات سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ جو پریشانی دور کرتا ہے اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ غور کریں کتنا ناپسندیدہ ہوگا وہ شخص۔ اب یہاں چونکہ خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، چیک کر لیں کہ مجھ سے کاروبار کرنے والا، میرے یہاں جاب کرنے والا، یا میں جدھر جاب کرتا ہوں ادھر میرا سیٹھ مجھ سے جو رشتہ داری کرتا ہے، رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں نا، رشتہ داری کرتا ہے وہ، یا میرا پڑوسی، ہماری ذرا تھوڑا سا آس پاس غور کریں نا، لوگ مجھ سے پریشان ہیں یا مجھ سے خوش ہیں، یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ اگر میں لوگوں کے لیے ٹینشن ہوں، پریشانی ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔
اللہ کو پسند ہے وہ شخص جو لوگوں کی پریشانی دور کرے. اور کچھ لوگ واقعی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ پریشانی کے وقت ان کے پاس جاتے ہیں کہ یار یہ ٹینشن ہو گیا ہے، وہ بولتے ہیں فکر نہیں کرو میں تمہارے ساتھ. اور یہ بھی ایک حدیث پاک ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. کیا بات ہے، میں یقین کرے وہ حدیث جب سے پڑھی ہے نا، ایمان تازہ ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ اللہ ان لوگوں میں ہمیں بنا دے. اور آقا فرماتے یہی لوگ کامیاب ہے اور اللہ ان سے راضی ہوگا. حدیث پاک کا مضمون ہے. رب نے بنایا ہی اس لیے ان کو کہ لوگ اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے ان کے پاس جائیں گے اور وہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے. اور ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کبھی خاندان میں دیکھتے ہیں، مارکیٹوں میں بھی ایسے بزرگ ہوتے ہیں. لیکن میں اور آپ ایسے ہیں، اب فیملی کے لوگ بیٹھے، ہم غور کریں کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اور بالخصوص اپنے سسرال والوں کے لیے ہم پریشان بناتے ہیں، پریشانی کریٹ کرتے ہیں یا آسانی کرتے ہیں. آج کل تو یہ مزاج بنا ہوا ہے نا کہ جناب اپنی فیملی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، سسرال والوں کے ساتھ ذرا ٹائٹ رہنا ہے. ہاں ادھر اتنا جھک کے نہیں رہنا ہے، ان کو ٹینشن دینی ہے، دیر سے جانا ہے، سب سے آخر میں جانا ہے، تم جب تک نہ جاؤ تو کھانا شروع نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ ہمارا کام آسانی دینا ہے. ہمارا مسلمان جو ہے وہ تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے اس کو فیل ہی کروا دیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنے ینگسٹرز یہاں بیٹھے ہیں، جس طرح آپ کے ماں باپ کی آپ اولاد ہیں نا، احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ ساس سسر بھی ماں باپ ہوتے ہیں. بچیاں جو مجھے سن رہی ہیں وہ بھی غور سے سنیں کہ جس طرح تمہارے ماں باپ ہیں، اس طرح ساس سسر بھی تمہارے ماں باپ ہیں. ان کو کیوں تمہاری وجہ سے تکلیف ہونی چاہیے؟ بالکل اسی طرح ادب کریں، خیال رکھیں، تکلیف نہ دیں. مگر آج پرابلم یہ ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. غور کر لیں. اور دوسرا بندہ میرے آقا نے فرمایا سنت کو زندہ کرنے والا، سنت کو زندہ کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب ذرا غور کر لیں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. کبھی موقع ملے نا تو ایک دن بیٹھ کر کاغذ قلم لے کر یا موبائل میں ہی نوٹس بناتے ہیں آج کل کہ مارننگ ٹل ایوننگ میں جو کام کرتا ہوں، صبح آپ اٹھے، واش روم گئے، ٹھیک ہے، کپڑے پہنے، تیار ہوئے، بریک فاسٹ کیا، آفس گئے یا اسکول گئے یا کالج گئے، پھر دوپہر کیسے گزاری، شام کیسے گزاری، دوستوں میں گئے، گھر پہ آئے، دوپہر کا کھایا، رات کا کھایا. اس پوری روٹین کو لکھیں اور اب چیک کریں کہ میں نے صبح سے لے کر رات تک کس کس کام میں کتنی سنتوں پر عمل کیا. واش روم جاتے ہوئے، کپڑے پہنتے ہوئے، تیار ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، گھر سے اندر آتے وقت، لوگوں سے ملتے وقت، کاروبار کرتے وقت، دیکھتے وقت، بولتے وقت، فرام دا مارننگ ٹل ایوننگ. اگر آپ غور کریں گے نا تو کئی سنتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں. حالانکہ ان سنتوں پر عمل کر کے کوئی کام ڈسٹرب نہیں ہوگا. سیدھے ہاتھ سے کھائیں یا الٹے ہاتھ سے کھائیں، کھانا پیٹ میں ہی جاتا ہے، ٹائم بھی اتنا ہی لگتا ہے. مگر سنت کی نیت سے کھائیں گے تو ثواب ملے گا. جھوٹ بولنے سے رک کر سچ بولیں گے تو کام خراب نہیں ہوگا، اللہ اور برکت ڈال دے گا. لیکن سنتوں کا ذہن ہی نہیں ہے. اور تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درود پاک کثرت سے پڑھنے والا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن کی گرمی سے محفوظ رہیں تو کثرت سے درود پاک پڑھیں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک مختصراً قرآنی واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے کتنا ہے اور اس کے بارے میں جانتے کتنا ہے. حالانکہ یہ اللہ کا کلام ایک بہت بڑا خزانہ ہے. انفارچونیٹلی قرآن سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں. اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک بوڑھی خاتون ایک گاؤں میں رہتی تھی اور اس کا بچہ باہر بیرون ملک کمانے کے لیے گیا. ماں بیمار تھی، غریب تھی، علاج کے پیسے بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے. بیٹا ہر مہینے خط لکھتا، ماں کے پاس اینولپ آتا، ماں اسے کھولتی، ارے میرے لال کا خط آیا ہے. بیچاری پڑھی لکھی تھی نہیں، اس خط کو چومتی اور ایک دراز میں رکھ دیتی. اگلے مہینے پھر خط آتا، پھر ماں چومتی، میرے لال کا خط ولایت سے آیا ہے، آنکھوں سے لگاتی، پھر اس دراز میں رکھ دیتی. ہر مہینے خط ریسیو ہوتا رہا، ہر مہینے دراز میں جاتا رہا. ماں کے پاس ماں بیماری بڑھتی گئی.
पैसे थे नहीं, न दवाई ले सकी, न प्रॉपर खुराक ले सकी। उसी बीमारी में माँ का इंतकाल हो गया। जब कफन दफन करने लोग आए, घर की सफाई हुई, एक दराज खोली गई, बहुत सारे लेटर निकले और हर लिफाफे में पे ऑर्डर था, मनी ऑर्डर था। बेटा हर महीने माँ को रकम भेजता रहा, मगर माँ पढ़ी लिखी थी नहीं। वो चूम कर उस खत को तो रखती रही। हजारों लाखों रुपए आ चुके थे, उसे कैश करवा लेती, इलाज भी हो जाता, खुराक भी मिल जाती, घर भी बन जाता। बेटा हर महीने माँ को भेजता रहा, मगर बेपड़ी माँ समझ ही ना सकी कि ये खत है, ये मेरे लिए पैसे हैं। सच बताओ, कुरान को हमने क्या किया हुआ है? चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं, हर नए घर में कुरान रखते हैं, हर नई दुकान में कुरान रखते हैं। इसमें क्या क्या खजाना हमारे लिए मौजूद है, इसमें कौन कौन सी नेमत छुपी हुई है, हम में से किसको पता है? पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो उसकी बरकतें कैसे हासिल करेंगे? आज मैं अल्लाह के एक नबी का वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। ये वो नबी हैं जिनके साथ ऐसा इम्तिहान लिया गया कि वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरी है। आप हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं और आपका मामला ये था, आपकी कौम बुत परस्ती करती थी। कुरान में आपके वाक़े को बयान करने के लिए पूरी सूरह यूनुस मौजूद है और आपने अपनी कौम को डराया, बुत परस्ती ना करो, शिरक ना करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, वरना सख्त अजाब आएगा। कौम कहती कि वो बुत परस्ती करती थी, आपकी बात मानती ना थी। आखिरकार आपकी कौम को आपने कह दिया, बस अब अजाब आने ही को है, किसी वक्त भी अजाब आ जाएगा, अब अल्लाह की तरफ से अजाब आने वाला है। कौम ने कहा, प्लानिंग की, हजरत यूनुस पर नजर रखो, अगर ये हमारे शहर में हैं तो अजाब नहीं आएगा, जिस दिन ये शहर से निकल जाएं समझ लो अजाब आने वाला है। कमाल का अकीदा था, बुतों को पूछते थे मगर दिल में ये भी जानते थे ये अल्लाह के नबी शहर में रहेंगे, अल्लाह अजाब नहीं भेजेगा। बहरहाल आप एक रात तशरीफ ले गए, कौम को पता चल गया, बादल भी आ गए, काली बदलियां भी आ गई, अजाब के जो आसार थे वो नमूदार हो गए। अब कौम ने क्या किया? सारी कौम मैदान में जमा हुई, नंगे सर अब अल्लाह की बारगाह में रोने लगे। जिस जिस पर जुल्म किया था उससे माफी मांगने लगे। अब जिसका कर्जा देना था उसके कर्जे लौटा दिए। बच्चे, बूढ़े, औरतें रोते रोते अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, या अल्लाह अब माफ कर दे, अजाब ना भेजियो, बुत परस्ती से तौबा करते हैं, हजरत यूनुस पर ईमान ले आएंगे, ए अल्लाह इस बार अजाब को टाल दे। इतना गिड़गिड़ाई कौम, इतना गिड़गिड़ाई कौम कि सुभान अल्लाह वो आता अजाब वापस चला गया। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर शहर से ये सोच कर चले गए थे कि जब मैं वापस आऊंगा इस कौम ने तबाह हो जाना है, मगर जब आप वापस आए तो कोई अजाब नहीं आया था, एवरीथिंग इज ओके। तो लोगों ने कहा हुजूर अपनी कौम की तरफ जाइए। कहा मैं कैसे जाऊं? मैं अगर कौम की तरफ जाऊंगा तो कौम मुझे झूठा कहेगी। अच्छा, इनको ये नहीं पता था कि कौम ने तौबा कर ली है और हजरत यूनुस पर ईमान लाने की नीयत भी कर ली है। इधर हजरत यूनुस समझ रहे हैं कि मैं अगर शहर में चला गया तो इन्होंने तो मुझे कत्ल कर देना है कि तुम झूठे हो, तुमने कहा था अल्लाह का अजाब आएगा, अजाब आया नहीं, क्योंकि आपको यह हुक्म मिल चुका था कि अजाब आ रहा है। अब आप इसी जिसको कहें कि कैफियत में उस शहर में दाखिल होने की बजाय आप बाहर गए, कश्ती में सवार हुए और उस शहर से बाहर कहीं जाने के लिए रवाना हो गए। एक और आजमाइश, वतन तो छूट गया, अब कश्ती बीच समुंदर में जाकर रुक गई। अब उस जमाने की कौम का एक उसूल था कि जो भागा हुआ गुलाम होता था ना, वो जब कश्ती कहीं रुक जाए तो समझ लो उस कश्ती में कोई भागा हुआ गुलाम है। अब उन्होंने कहा कौन है? तो एक कुरानदाजी डाली गई और उस कुरानदाजी में हजरत यूनुसी का नाम निकल आया। भरी कश्ती से बीच समुंदर में आपको उन्होंने दरिया में, समुंदर में डाल दिया। देयर इज नो लाइफ जैकेट ऑन दैट टाइम, कोई लाइफ जैकेट नहीं था, आपको समुद्र में डाल दिया, कश्ती आगे चली गई। अल्लाह के नबी हैं। आजमाइश देखो, अब जब समुद्र में डूबने लगे तो एक बड़ी सी मछली आई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को उसने निकल लिया। आजमाइश पर एक और आजमाइश, अल्लाह अकबर। मगर ज़बां पर शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी कि या अल्लाह तेरा नबी और मेरा ये हाल। अल्लाह अकबर, आपकी आजिज़ी देखें, आपने उस मछली के पेट में वजीफा करना शुरू कर दिया। और ये कौन सा वजीफा था? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो आयत करीमा हम पढ़ते हैं ना, ये कहाँ से मिली है?
یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس کا ورد کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تعریفیں تیرے لیے، بے شک میں خطا کاروں میں سے ہوں۔ ایک عاجزی کا انداز تھا، ایک گر گڑانے کا انداز تھا، ایک توبہ کا انداز تھا۔ آپ پڑھتے رہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی نے آ کر کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ اب جب آپ کنارے پر آئے، کمزور ہو چکے تھے، جلد بھی آپ کی بالکل نرم ہو چکی تھی، کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے وہاں ایک کدو کی جو بیل تھی، ایک چھوٹا سا پودا آپ کے قریب اگ گیا، اسی سے آپ کو خوراک ملی، انرجی ملی، صحت ملی، اور کچھ دنوں کے بعد جب اپنے شہر آپ واپس آئے تو لوگوں نے آپ کو بڑی عزت کے ساتھ ویلکم کیا، آپ پر ایمان لائے اور ہنسی خوشی وہ زندگی گزارنے لگے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میں نے کسی سٹوری بک سے نہیں سنایا، یہ واقعہ میں نے آپ کو کسی ناول سے نہیں سنایا، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ مگر بدقسمتی یہی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس کی اگر آپ تلاوت کریں، 11 پارے میں یہ سورہ ہے، 97، 98، 99 آیت میں یہ واقعہ بڑی پیار سے، بڑی تفصیل سے موجود ہے، اور اگر اس کی تفسیر پڑھیں گے تو مزید اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ میں نے یہ واقعہ آج کیوں بیان کیا؟ دیر آر 2 ریزن۔ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، لوگ تلاوت قرآن کریں، سمجھیں کہ اللہ نے کیسے کیسے واقعات۔ آج اپنے بچوں کو بٹھا کر لوگ پتہ نہیں سنڈریلا اور امبریلا کی سٹوریاں سنا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بچوں کو قرآن کے واقعات سناؤ، بچوں کو نبیوں کی باتیں بتاؤ، بچوں کو بتاؤ کہ دنیا میں پہلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ اور سبحان اللہ، یہ جو پچھلی قوموں کی باتیں قرآن میں ہوئی ہے نا، 100 سے زیادہ واقعات ہیں قرآن میں۔ آپ یقین کریں، ایسے ایسے واقعات ہیں کبھی کبھی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اور دوسری بات، پچھلی قوموں پر جو عذاب نازل ہوئے اس کو بیان کرنے کا قرآن میں ایک مقصد علماء نے یہ بھی بیان کیا تاکہ تم ایسا نہ کرنا، تم یہ غلطی نہ کرنا۔ دیکھو پچھلی قوموں میں کسی نے معاذ اللہ بدکاری کی، عذاب آ گیا، جھوٹ بولا، عذاب آ گیا، ناپ تول میں کمی کی، عذاب آ گیا، بچوں کے ساتھ برے فعل کیے، عذاب آ گیا، بت پرستی کی، عذاب آ گیا، حرام طریقے سے ہفتے کے دن روزی کمانا منع تھا، اللہ کی بات نہ مانی، عذاب آ گیا۔ ایسے ایسے عذابات ذکر کیے گئے کہ دیکھو تم یہ نہ کرنا۔ مگر آج ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں تو سمجھیں گے کیسے کہ کیا کیا نہیں کرنا ہے؟ بدقسمتی سے اگر آپ یقین کریں، تھورلی دیکھیں نا، تو پچھلی قوموں نے جو ایک ایک گناہ کیا، ایک ایک غلطی کی اور عذاب آ گیا نا، آج ہمارے اندر وہ ساری غلطیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ تو یقین کریں ہم نبی پاک کے امتی ہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ ہم پر اس طرح آسمانی عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ لیکن دیر از اے ڈے، ایک دن تو ہے نا جس دن جواب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ایک دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ادھر کیسے جواب دیں گے کہ قرآن میں بتایا تھا جھوٹ نہ بولنا، قوم عذاب میں گرفتار ہو گئی، قرآن میں بتایا تھا ناپ تول میں کمی نہ کرنا، میں نے اپنا عذاب ان پر بھیج دیا، قرآن میں بتایا تھا بدکاری نہ کرنا، اس قوم پر میں نے اپنا عذاب نازل کیا۔ پڑھتے تو جواب دیں گے نا، تو پلیز یوں نہ کرو۔ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن کو تھام لیجئے، قرآن پر عمل کیجئے، یقین کریں لائف بہترین ہو جائے گی۔ ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکیشن تو ہوگی، یار میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے، میں مسلمان ہوں، میرے رب نے کیا فرمایا یہ مجھے معلوم ہے۔ یہ سیٹسفیکیشن تو لاؤ اپنے دل میں، یہ بھی نہیں ہے۔ ایسی کیسی زندگی ہے کہ ہم اس طرح قرآن سے دور زندگی گزار رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے۔ آج اتنا سوشل میڈیا میں انوالومنٹ ہے ہمارا، موبائل سب کے پاس ہیں، بلکہ اب تو موبائل میں یہ سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں کہ موبائل خود بتاتا ہے کہ آج آپ نے کتنے گھنٹے کس سافٹ ویئر پر گزارے ہیں۔ کبھی دیکھیے گا کہ ایک دن میں سینکڑوں بار، ہنڈریڈز آف ٹائم ہم موبائل دیکھتے بھی ہیں، اور کئی سافٹ ویئر 100 بار آن کرتے ہیں۔ اتنے سارے سافٹ ویئر ہیں ڈیلی آن لائن۔ ابھی اتفاق بتاتا ہوں، میں پہلے یہ بیان میں کہتا تھا، کل مجھے ایکسپیرینس ہوا، مجھے ایک بندے کو تلاش کرنا تھا، ایک امانت تھی ان کی میرے پاس، مجھے اس کو تلاش کرنا تھا۔ ان کا فون نمبر ملاؤں، فون بند، دوسرا نمبر ملایا، وہ بند۔ میں نے کہا یار امانت لوٹانی ہے، کیسے لوٹاؤں؟ میں نے اس بندے کو سرچ کیا فیس بک کے اوپر، اس کا پیج مل گیا، تصویر میں نے دیکھا بندہ یہی ہے، لیکن میں دیکھتا رہا 1 سال ہو گیا وہ بندہ آن لائن نہیں ہوا ہے۔ 2000 جنوری 19 سے لے کر اب تک وہ آن لائن نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل تو روز ہی لوگ آن لائن ہو رہے ہوتے ہیں۔
میں نے اس کی اباؤٹ کو کلک کیا تو اس کی فیملی کے لوگوں کا نام آ گیا, اس کے بیٹے کا نمبر ہے, میں نے بیٹے کے پیج پہ کلک کیا, میں نے اس کے بیٹے کو میسج کیا کہ مجھ سے بات کریں, مجھے آپ سے کام ہے. آج اس کے بیٹے کا, آج دوپہر کی بات ہے, نماز جمعہ کے بعد اس کے بیٹے کا مجھے فون آیا, بلکہ اب نماز جمعہ کے لیے جا رہے تھے, کہ آپ نے مجھے میسج کیا. میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ کے ابو سے بات کرنی ہے. کہہ رہے ابو کا انتقال ہو گیا ہے. کتنا ٹائم ہوا؟ بولا 1 سال ہو گیا. میں یقین کریں یہ بات بیان میں کرتا تھا, آج میرے ساتھ یہ بات پروف ہوئی کہ میں اور آپ مر جائیں گے, سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. لوگ سوچیں گے 6 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا, بندہ کدھر گیا؟ پتا چلا قبر میں چلا گیا ہے. جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا, ایچ اینڈ ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن. مگر جس کے دل میں قرآن ہوگا, قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا. آج قرآن آف لائن رکھا ہے میں نے اور آپ نے. اکثر لوگوں نے نہیں پڑھتے قرآن, ایک مہینہ گزر جاتا ہے, پورا سال گزر جاتا ہے, قرآن نہیں پڑھتے. آف لائن ہے قرآن, سارے سافٹ ویئر آن لائن ہیں. ارے اسے آن لائن کرو جو قبر میں بھی آن لائن رہے گا, نور کا کام دے گا, شفاعت کا کام دے گا. احادیث کا مضمون ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والا روزانہ قبر میں عذاب کے فرشتے آئیں گے, وہ اس کے آگے روک بن جائے گا, وہ اس کی شفاعت کرے گی. مگر نہیں پڑھتے. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن کے بغیر مسلمان کیسا ہے؟ کم از کم روز کچھ. اور سبحان اللہ, اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. دعوت اسلامی والوں نے کیا شاندار نظام دیا. ایٹ لیسٹ کم از کم روزانہ 3 قرآن پاک کی آیتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. یہ مدنی انعام امیر اہل سنت نے دے دیا. 3 آیتوں کا ٹائم نہیں ہے یار. پورے قرآن میں سے روز کی 3 آیتیں پڑھیں گے تو تھوڑا کر کے کہیں تو پہنچ جائیں گے. اچھا, پھر اس کے لیے آج کی آسان اردو زبان میں شاندار تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے ہمیں دے دی. تفسیر قرآن صراط الجنان, ویری ایزی اردو. اچھا, پھر 10 جلدوں میں ہے, اس کی اپلیکیشن بنا دی. نہیں خرید سکتے بھائی, اپلیکیشن فری میں ڈاؤن لوڈ کر لو, روز اسی سے تھوڑا پڑھ لو. اچھا, ہمیں پھر یہ باتیں آنے لگی کہ ہم سننا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, اردو آتی نہیں پڑھنا. ہمارے پاس دوسرے ملکوں سے میسج آنے لگے, تو پھر الحمدللہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ کرانا شروع کر دی. اور آج اللہ کی رحمت سے بہت ساری صورتیں تفسیر قرآن آڈیو میں موجود ہے, اس کے کلپس وائرل ہونا شروع ہو گئے. پھر بھی ہم قرآن سے دور ہیں. انڈرسٹینڈ کریں پلیز. آج نیت کر کے جاؤ. بے شک یہ شادی کی محفل ہے, مگر کاش یہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے کہ فرام دا ناؤ آن ورڈ, آج سے لے کر آگے زندگی تک میں روز قرآن پڑھوں گا. ارے یار, ایسا دن کیسا کہ آج پورے دن میں قرآن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں, کانوں نے قرآن سنا نہیں, زبان نے کچھ قرآن پڑھا نہیں. نیت کرو میں سوؤں گا نہیں جب تک میری آنکھیں کچھ قرآن نہ دیکھ لیں, میری زبان کچھ قرآن نہ پڑھ لے, میرے کان کچھ قرآن سن نہ لے. اور اب دوسری بات جو اس واقعے سے سننی ہے, اور اس کے بعد میں اپنے بیان کو ختم کروں گا, کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے سے سیکھنا کیا ملا ہے؟ صبر. کیسا صبر تھا. آپ سوچیں, اللہ کے نبی ہیں, وطن چھوٹا, کشتی سے پانی میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا. ان تمام باتوں کے باوجود زبان پر شکوہ نہیں تھا. مگر آج چھوٹی چھوٹی تکلیف پر, چھوٹی چھوٹی آزمائش پر زبان پر شکوے ہیں, شکایتیں ہیں. اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں, میں تو پیچھے رہ گیا. آج کل تو ایک عجیب معاملہ یہ کہ کسی سے طبیعت پوچھو نا, کیا حال ہے بھائی, سب ٹھیک ٹھاک ہے. اب اس کے بعد بندہ خود ہی شرمندہ ہو رہا ہے, نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا. ارے بھائی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اتنی شکایتیں, اتنے شکوے, طبیعت بھی صحیح نہیں ہے, کاروبار بھی ڈاؤن ہے, مارکیٹ بھی ڈاؤن ہے, فیملی میں بھی پریشانی ہے. مجھے بتاؤ, آپ نے کسی کو یہ ساری باتیں بتائیں, کیا وہ حل کر دے گا؟ آپ کا کاروبار ٹھیک کر دے گا, چیک بنا دے گا, لو بھائی 2 ملین روپے, کاروبار اچھا کر لو. صحت اچھی نہیں ہے, کیا وہ ڈاکٹر ہے جو فوری طور پہ آپ کا علاج کر؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ آپ کا ثواب چلا گیا. جو صبر کا ثواب تھا نا, وہ آپ نے ضائع کر دیا. شکوہ کرنا چھوڑ دو, کمپلین کرنا چھوڑ دو. کیوں بتاؤں میں کسی کو مجھے کیا پرابلم ہے؟ اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. شعر تو سنتے ہیں نعت کا کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. نہ بتایا کرے لوگوں کو اپنے پرابلمز. اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں, اصل میں ہمیں بعضوں کا پتہ کیا لگتا ہے, میں بیمار ہوں نا, مجھے لگتا ہے سارے صحت مند ہیں, میں اکیلے ہی بیمار ہوں. کسی کا کاروبار ڈاؤن ہو جائے اس کو لگتا ہے میرا ہی بیڑا غرق ہو گیا, باقی تو سبھی ہنس رہے تھے. میں دعوت میں گیا یار, سبھی چمک رہے تھے, مجھے لگا میرا تو کاروبار تباہ ہو گیا, سب کروڑ پتی ہو گئے ہیں. اچھا, کسی کی شادی میں گئے, اس کی شادی میں سج دج دیکھی تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ تو سارے ہی ترقی کر رہے ہیں, میں ہی ٹینشن میں ہوں. ایسا نہیں ہے. میں اندر کی بات بتا رہا ہوں. زندگی کی جو گاڑی ہے نا, وہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی دکھ نہیں ہے. اور ہماری جاب ہی یہی ہے. ہم
شخصیات سے لوگوں سے ملتے ہی رہتے ہیں. آپ یقین کریں کبھی کبھی کسی اربوں پتی شخص سے ملنے جاتے ہیں نا, اس کا بنگلہ آپ دیکھو, اس کی گاڑی دیکھو, اس کی فیملی, اس کے ہزاروں نوکر, اور جب وہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت تھوڑا اکیلے میں بات کرنی ہے. اور جو اکیلے, دنیا کی اتنی دولت ہے اس کے پاس مگر اس کی فیملی میں کتنی بڑی تکلیف ہے, کتنی بڑی بیماری ہے اس کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ خوش ہیں, ایسا نہیں ہے. پرابلمز رہیں گے زندگی میں, آزمائش کے بغیر زندگی نہیں گزرتی, مگر ہمیشہ آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرنا, صبر کرنا, کیونکہ رب نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے. جی ہاں, جتنے لوگ اس وقت ہال میں بیٹھے ہیں نا اور جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں, ایک کلیم کرنے جا رہا ہوں کہ اب جتنے لوگ یہاں پر ہیں, اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بھی بنایا ہے, اور کروڑوں لوگ میری اور آپ جیسی زندگی گزارنے کی تمنا بھی رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی بیٹھا ہو جو کہے یار مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہو, میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, اتنا سارا تو قرضہ ہے, اتنی ساری بیماریاں ہیں فیملی میں, اور آپ کہتے ہیں میری جیسی لائف گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں. جی جناب, آئی پروف اٹ, میں پروف کروں گا اس کو. جیسی آپ زندگی, بلکہ صرف یہاں نہیں, جو مجھے لائیو سن رہے ہیں, دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہو, اللہ نے تمہیں جیسا بنایا ہے نا, کروڑوں لوگ ایسی زندگی کا خواب دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو آج موسم کی کر لیتا ہوں. اچھی خاصی سردی پڑ رہی ہے کراچی میں, ٹھیک ہے نا. ہم سب اندر آئے ہیں, دروازہ بند ہو گیا اس لیے ٹھنڈ کم ہے, مگر سب نے گرم کپڑے پہنے ہیں. آج بھی ہمارے وطن میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں. ہم نے جرابیں پہنی ہیں, ان کے پاس پھٹی ہوئی جرابیں ہیں, جرابیں پہننے کے لیے نہیں. میں اور آپ گھر جائیں گے نا, گرم بستر انتظار کر رہا ہے, لحاف ہے میرے اور آپ کے پاس. کئی لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں, نہیں ہے لحاف ان کے پاس. ایک لحاف میں دو دو تین تین لوگ بیچارے ٹھٹر کے سوتے ہوں گے. میں اور آپ آج دوپہر کا کھانا کھا چکے ہیں, ابھی بھی لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. ہم سارے پیدل چل کر اس دروازے سے اندر آئے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے, ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں. کئی ایسے ہیں جن کو نالیوں سے خوراک دی جا رہی ہے. میں اور آپ اپنے واش روم میں جا کر ایزیلی فارغ ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا یورین بھی پاس نہیں کر سکتے. میں پچھلے دنوں ہماری بہت کلوز فیملی میں میرے ایک ریلیٹیو ہیں, ان کو ڈائلسس ہوتا ہے, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. انہوں نے ایک بات مجھے کہی, ہلا کے رکھ دیا. ایک بار میرے ہاتھ میں گلاس تھا پانی کا, کہتے عبدالحبیب بھائی میں پورے دن میں ایک گلاس پانی نہیں پی سکتا, ترستا ہوں کہ میں ایک گلاس پورا پی لوں. میں نے کہا کیوں نہیں پیتے؟ کہتے مجھے ڈاکٹر نے کہا ایک گلاس سے کم پانی پینا, ایک سے زیادہ پی لو گے تو ڈائلسس میں پرابلم ہو جائے گی. یار میں سوچتا رہ گیا. ہم ایک جگہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے, سوپ پی رہے تھے. آج سردی ہے نا, بڑے مزے سے سوپ پیتے ہیں, سوپ پی رہے تھے. میں نے کہا سوپ تو پی لو. کہتے یہ بھی لکوڈ ہے, لکوڈ اپنے اندر میں داخل نہیں کر سکتا ورنہ مجھے ڈائلسس میں پرابلم ہو جائے گی. آپ سوچو تو صحیح یار, اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں ہمارے پاس. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور اللہ نے بہت نوازا ہے, اربوں پتی کہوں تو کم نہیں ہوگا. میں ان کے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا, یہ واقعہ سنیے گا. ان کے والد صاحب کو جب فالج کا اٹیک ہوا, میں ان سے ملنے گیا. فالج کے اٹیک سے وہ ٹھیک ہو گئے, باتیں بھی کر رہے تھے, اللہ نے کرم کیا, مگر ایک پرابلم باقی رہ گیا. وہ پرابلم کیا تھا کہ ان کے منہ میں, یعنی اب ایک بات سمجھیے گا, ماشاءاللہ الحاج اویس رضا قادری صاحب بھی آ گئے ماشاءاللہ, اللہ پاک ان کو برکت دے. تو اب ذرا سنیے گا کہ ان کے منہ میں, اب جیسے یہ گلاس ہے نا, یا کوئی بھی نوالا یا پانی کا گھونٹ ہم پیتے ہیں, تو اس کے اندر ماشاءاللہ آپ دیکھیں, میں اور آپ جب نگلتے ہیں نا, ہم جب یہ کرتے ہیں نا, ذرا میری طرف دیکھیے گا, تو یہ نوالا یا گھونٹ اندر جاتا ہے. آپ زبان پر نوالا رکھ دیں یا گھونٹ رکھ دیں, وہ خود اندر نہیں جائے گا. ہمیں ایک ایکشن کرنا پڑے گا جس سے وہ حلق کے اندر اترے گا. ان صاحب کو بیماری یہ ہو گئی کہ سارا جسم ٹھیک ہو گیا, جو فالج ہوا تھا دماغ میں اس کا ایک حصہ ڈیمیج ہوا, اور یہ دماغ کا وہ حصہ تھا جو انسان کے اس ایکشن کا آرڈر دیتا تھا کہ انسان حلق سے نوالا اتار لے. وہ کہتے سب ٹھیک ہے, دیکھیں عبدالحبیب بھائی آپ کے سامنے باتیں بھی کر رہے ہیں, مگر منہ میں نوالا رکھ دیں تو نوالا نگل نہیں سکتے. میں نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ڈاکٹر, بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا, میں نے بتایا نا بہت بڑے, اللہ نے بڑا نوازا ان کو. کہتے ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی علاج نہیں ہے, انتظار علاج ہے. اللہ کی شان ہے کہ دماغ جو ہے نا, یہ خود تھوڑے عرصے بعد ایک اور پارٹ آف دا برین کو آرڈر دے گا کہ اب تم یہ کام کرنا شروع کر دو. پھر وہ یہ کام شروع کرے گا تو ان کا نوالا اترنا شروع ہو جائے گا. 15-20 دن مہینہ گزرا, میں نے پوچھا اب ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ کہہ رہے ابو بالکل ٹھیک ہو گئے, نوالا اترنا شروع ہو گیا ہے. یار آپ سوچیں کہ میں اور آپ جو ہر نوالا کھا رہے ہیں, ہر گھونٹ پی رہے ہیں, اس میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے ساتھ. لوگ نوالا نہیں اتار پا رہے جن کو یہ بیماری ہے. خدا را قدر کرو رب کی نعمتوں کی.
شکوہ نہ کیا کریں. پریشانی چھوٹی سی آتی ہے اور ہم شکوہ شکایت کا دفتر کھول دیتے ہیں. بات تھوڑی سی صوفیانہ ہے, بڑی باریک ہے, لیکن آپ سمجھیں گے تو بہت گہری بات ہے. ایک شخص حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا, سر پر اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ یہ پٹی کس چیز کی باندھی ہے؟ کہ حضور سر میں درد ہے اس لیے پٹی باندھی ہے. کمال کی بات کہی. آپ کہتی ہیں آج سر میں درد ہوا ہے تو تکلیف کی پٹی باندھی ہے, جب اللہ نے صحت مند رکھا تھا تو صحت کی پٹی باندھی تھی. بات گہری ہے, سمجھیے گا. تھوڑی تکلیف آتی ہے, سب کو بتانا ہے. آج مثال کے طور پہ کسی کا موبائل چوری ہو جائے, کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے, اللہ پاک ان کو نعم البدل عطا فرمائے, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا موبائل چوری ہو جائے, گاڑی لگ جائے یا اسکوٹر کو پرابلم ہو جائے, کاروبار میں نقصان ہو جائے, ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کو بتائیں گے. سب کو بتانے سے ثواب تو گیا نا. کیا وہ دے دے گا آپ کو وہ چیز؟ اچھا جب نفع ہوتا ہے, آج 5,000 کا نقصان ہوا تو پورے شہر کو پتا چل گیا, پورے محلے کو پتا چل گیا. جس دن آپ نے 50,000 کمائے اس دن ہمیں بتایا کہ آج عبدالحبیب بھائی بڑے پیسے کمائے ہیں؟ نہیں بتاتا کوئی. اپنی نعمتیں نہیں بتاتے, اللہ کی مہربانیاں نہیں بتائیں گے, نقصان سب کو بتائیں گے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, گھر والوں کو تو زیادہ نہیں بتاتے کہ گھر والوں کو بتائیں گے آج بڑی زبردست دیہڑی لگی ہے تو خرچہ شروع کر دیں گے گھر والے. تو یہ باتیں بھی نہ بتائیں. اگر مشکل آ گئی ہے نا, صبر کریں اور اس کا ثواب کمائیں. آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں کہ احادیث میں ایک مضمون لکھا ہے اور بڑا پیارا مضمون ہے, ایک بڑی زبردست ٹاپک پر وہ حدیث ہے. سمجھیے گا کہ یہ آزمائش آتی کیوں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کا ایک مقام لکھا ہوتا ہے, ایک سمجھے کہ ایک اسٹیج لکھا ہے کہ اس بندے نے ادھر تک پہنچنا ہے اللہ کی بارگاہ میں بلندی پر. وہ بندہ نماز, روزے, عبادت کے ذریعے اس بلندی تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے پر آزمائش بھیجتا ہے, وہ صبر کرتا ہے, اللہ اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ پر بیماری, پریشانی یا پرابلم آئی اس لیے کہ اگر میں صبر کر لوں تو میرا مرتبہ بلند ہو جائے. مگر بے صبری کر کے, ناشکری کر کے ہم اپنا وہ مرتبہ جو ملنے والا تھا وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں, اور مشکل پر جو صبر پر ثواب ملنا تھا وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کا جو میں نے آپ کو قرآنی واقعہ سنایا, یہ میسج دیتا ہے کہ آزمائشیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی زندگی میں, صبر کرنا, آزمائش پر صبر کرنا, اللہ کی ہر فیصلے پر شکر کرنا, جو دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. قرآن میں رب نے وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. آپ شکر تو کریں, جو بھی دیا اس پر شکر کریں. جو میں نے کہا نا کہ ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم سے زیادہ پریشان ہیں لوگ, مصیبت میں ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہیں روڈ پہ جا رہے تھے, پیر میں جوتے نہیں تھے, کہا یا اللہ جوتے ہی نہیں دیے مجھے. تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک بندہ نکلا جس کے پیر ہی نہیں تھے. کہا یا اللہ معاف کر دے, مالک پیر تو دیے, تیری مہربانی. جب بھی یہ احساس ہونا کہ میں کچھ لوگوں سے پیچھے رہ گیا ہوں, میرے پاس کم ہیں چیزیں, اپنے سے کمتر کو دیکھ لینا, زبان سے شکر نکلے گا. اللہ مجھے اور آپ کو صبر کرنے والا بنا دے, شکر کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ باتیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کیجئے, مدنی چینل دیکھیں گے تو اس طرح کے بیانات سننے کو ملیں گے اور ہماری تربیت ہوتی چلی جائے گی. آخر میں ایک بار پھر خالد بھائی, ان کی پوری فیملی اور بالخصوص محمد ولید اتاری کو اس شادی خانہ آبادی اور اس پروگرام کی, اس محفل کی خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کے خاندان کو نظر بد سے بچائے اور مزید خوشیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.